نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی روزے دار کو افطاری کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس افطار کروانے والے کو اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا کہ روزے دار کو عطا فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ وحدہ لا شریک، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان برکتوں والا، رحمتوں والا اور اللہ کی مغفرت والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک اللہ وحدہ لا شریک نے امت مسلمہ کو ایک ایسا خوبصورت مہینہ عطا فرمایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بخشش اور رحمت کی لوٹ سے لگا دیتا ہے۔ رمضان کی برکات میں اللہ کریم کے قرآن مجید فرقان حمید میں آیات بینات واضح طور پر موجود ہیں۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا، اور فرمایا کہ جو تم میں سے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے یہ رمضان پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ آقا علیہ السلام کی مبارک احادیث طیبہ میں بخاری مسلم سے لے کے تمام احادیث طیبہ کی کتب کے اندر رمضان المبارک کے فضائل موجود ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں برکت کتنی ہے اور فضیلت کتنی ہے، اللہ کی رحمت کتنی ہے، تو میری امت چاہے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، یعنی رمضان کے علاوہ اور کوئی مہینہ ہی نہ ہو۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جو نظر ہے وہ کسی عام انسان کی نظر نہیں ہوتی، اور اللہ کا محبوب اور اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول جو بولتا ہے وہ اللہ کی وحی سے ہی بولتا ہے۔ تو اب ہمیں اس بات سے اندازہ اور پتہ لگ جانا چاہیے کہ رمضان المبارک وہ برکت اور رحمت والا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے میری امت کہ رمضان میں رحمتیں اور برکتیں کتنی ہیں، تو تم یہ دعا کرو کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ تو رمضان بڑا فائدہ مند مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جہنم کے دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کھول دی جاتی ہے، جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ جنت کو حکم دیتا ہے کہ مزین ہو جا، خوبصورت ہو جا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ پورا سال جنت رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے، رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور رمضان المبارک میں جو روزہ رکھنے والے ہیں ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے، مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ شیاطین کو اس لیے قید کیا جاتا ہے تاکہ شیاطین بندے کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں دراڑ نہ پیدا کریں، خلل نہ پیدا کریں، بندے کو اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے دیں، صلح کرنے دیں، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگنے دیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنے دیں۔ اسی طرح یہ حدیث پاک اس بات کی شاہد ہے کہ رمضان برکت اور رحمت والا مہینہ ہے، رمضان خوشیوں والا مہینہ ہے، رمضان سب سے بڑھ کے مغفرت والا مہینہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا تو حضور نے ارشاد فرمایا بڑا ہی بد نصیب ہے وہ جس نے رمضان پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یعنی رمضان زندگی میں آ جائے تو ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی بخشش کروائے، کیونکہ اس مہینے میں بخشش ہی بخشش ہے۔ تو جو بخشش نہیں کروا سکتا وہ بد نصیب ہے، نصیب والا بندہ رمضان سے محروم نہیں رہ سکتا، رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک،
کہ رمضان المبارک وہ مہینہ بخشش والا مغفرت والا ہے کہ جس نے حضور نے ارشاد فرمایا رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ لیے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایک مقام پہ یہ بھی ارشاد فرمایا من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبک، کہ جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کر لیا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز سے اگلی نماز یہ گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی جس نے فجر کی نماز پڑھ لی اور جب ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے وہ ظہر کو پڑھ لیتا ہے، فجر اور ظہر کے درمیان میں جتنے اس کے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں ظہر کی نماز پڑھنے سے ہی اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز اور اسی طرح مغرب اور عشاء، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پانچ نمازیں گناہوں کا کفارہ ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز گناہوں کا کفارہ ہے، اور پھر فرمایا اسی طرح جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک پورا ہفتہ جس سے صغیرہ گناہ ہو جائیں وہ جمعہ پڑھ لے تو اللہ اس کے ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے تو رمضان پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، تو رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے پورے سال کے صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں حضور نے ہمیں ایک دن مسجد نبوی شریف میں اکٹھا کیا اور اپنے قریب کیا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کوئی دعا مانگنے والا نہیں تھا تو آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل امین آئے تھے، انہوں نے دعا مانگی، پہلی دعا جبریل امین نے مانگی، یا رسول اللہ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، تو میں نے اس پہ کہا آمین۔ اور دوسری دعا جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑا ہی بد نصیب ہے وہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور وہ آپ کا ذکر سن کے آمین نہ کہہ سکا، آپ پر درود شریف نہ پڑھ سکا، آپ کا ذکر اس کے سامنے کیا گیا اور وہ آپ کا ذکر سن کے درود شریف نہ پڑھ سکا، تو حضور نے فرمایا آمین۔ تیسرا حضور نے فرمایا کہ جبریل امین فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑا ہی بد نصیب ہے وہ جو رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین، یعنی اس پہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی آمین کہا ہے۔ رمضان بخشش کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کے کرم اور فضل کا مہینہ ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے ہمیں شعبان میں خطبہ ارشاد فرمایا ہم سب کو جمع کر کے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے صحابہ اللہ تم پہ ایک بہت بڑا مہینہ نازل کرنے والا ہے، رمضان برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ شیاطین کو قید کر دیتا ہے اور جہنم کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، رمضان غم گساری کا مہینہ ہے، رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے اس رمضان المبارک میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو اللہ تعالیٰ جتنا اجر روزے دار کو عطا فرمائے گا اتنا ہی اس روزے دار کا روزہ افطار کروانے والے کو اجر عطا فرمائے گا، اور روزے دار کے اجر میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ اس روزے دار کو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا اور اس کی گردن کو اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں ہم نے صحابہ نے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہمارے حالات بڑے مشکل ہیں، ہمارے پاس تو خود اتنا رزق نہیں ہوتا، اتنا کھانا نہیں ہوتا کہ اپنا روزہ رکھ سکیں، بمشکل اپنا روزہ رکھتے ہیں اور افطار کرتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اس میں دسترخوان بھرنے کی ضرورت نہیں، ایک گھونٹ پانی کے ساتھ بھی، ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ بھی یا ایک کھجور کے ساتھ بھی اگر کسی نے روزے دار کی افطاری کروا دی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ اجر عطا فرمائے گا کہ اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا، اس کی گردن جہنم سے آزاد ہو جائے گی۔ اللہ کریم نے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب اس کو یہ اجر عطا فرمائے گا جس نے روزے دار کو
افطاری کے لیے ایک گھونٹ پانی پلایا تو حضور فرمانے لگے اللہ اسے میری نہر، جنت کی جو نہر ہے، کوثر نہر ہے، اس سے پانی پلائے گا، اور پھر جنت تک جانے تک، جنت میں داخل ہونے تک اسے کوئی پیاس نہیں لگے گی۔ ایک مقام پہ کریم آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک وہ برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو اللہ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی فرض پڑھتا ہے تو اللہ اس کو 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر نیکیوں کی تعداد اور نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، نفل فرض کے برابر اور فرض 70 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک، حدیث پاک میں یہ مفہوم بھی ہے کہ وہ مہینہ ہے، وہ برکت والا اور رحمت والا مہینہ ہے، اور روزے دار کی جزا اللہ اس مہینے میں یہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ صوم لی انا اجزا بہ، کہ جس نے روزہ میرے لیے رکھا، یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے نہ رکھے، اللہ رسول کے لیے روزہ رکھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے، تو فرمایا اجزا بہ، میں خود اس کو جزا عطا فرماؤں گا۔ اب جو اللہ نے جزا دینی ہے اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا، تو وہ گنتی سے نکل گئی کہ کتنے گناہ ہوگا اور کتنے گناہ ثواب ہوگا اور کتنی گناہ اللہ تعالیٰ اسے جزا عطا فرمائے گا، بلکہ یہی ارشاد فرمایا انا اجزا بہ، میں اس کو جزا عطا فرماؤں گا۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزے دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ اس کو 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک خوشی تو اسے یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اس کے سامنے اللہ کی نعمتیں پڑی ہوتی ہیں تو وہ روزہ افطار کرتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے، اور دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا جب وہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ روزے دار سے وہاں اسے خوشی عطا فرمائے گا، اللہ اس سے ملاقات کرے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو روزے دار ہوتا ہے اس کے منہ سے جب افطار سے پہلے وہ ایک خاص قسم کی بو آتی ہے، جسے بو تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے وہ آتی ہے منہ سے سمیل، لیکن اللہ کریم کی بارگاہ میں حضور نے ارشاد فرمایا وہ بو نہیں ہے، بلکہ اللہ کو وہ کستوری اور مشک و عنبر سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ روزے دار سے اللہ بہت زیادہ پیار فرماتا ہے، اور ایک حدیث میں اجزا کی بجائے اجزا کے لفظ بھی ہیں، یعنی اللہ پاک نے ارشاد یہ بھی فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی انا اجزا بہ، کہ روزے دار جب میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو میں اللہ اسے خود جزا بن جاتا ہوں، یعنی میں اس کی جزا ہوں، انا اجزا بہ، کہ روزے دار کو اللہ مل جاتا ہے، اللہ مل جاتا ہے، مالک کائنات، خالق کائنات مل جاتا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور روزے دار کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے، رحمتوں برا یہ عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا ہے۔ یہ تینوں عشرے رمضان المبارک کے فضیلت والے اور رحمت والے اور کرم والے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ سے جتنا ہو سکے انسان کو رمضان المبارک میں فائدے حاصل کرنے چاہیے۔ رمضان کی افطاری اور سحری یہ الگ ایک مہربانی ہے اللہ کی طرف سے، حضور نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، اس میں تمہارے لیے برکت رکھی گئی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے اس رمضان المبارک کے لیے صحابہ کو تیار فرمایا، اپنی امت کو تیار فرمایا، خود حضور تیار ہوتے اور گھر والوں کو بھی تیار فرمایا کرتے تھے۔